یہ کہانی صرف ایک غلطی کی نہیں بلکہ سسٹم کی ہے۔ وہ لوگ جو کبھی خبروں کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے اور نہ ہی ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا تھا، لیکن وقت ایسا بدلا کہ وہ خود ایک کہانی بن کے رہ گئے۔ یہ کہانی ایک 9 سال کی معصوم بچی کی ہے، ہانیہ احمد کی، جو پنجاب کے شہر چکوال میں سی سی ڈی کے اہلکاروں کے ہاتھوں گولیاں لگنے سے جاں بحق ہو گئی۔ چکوال میں دوران ڈکیتی سی سی جی نے کار سوار خاندان پر فائرنگ کر دی۔ اور آج ہم صرف اس کہانی پہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت اور فیکٹس پہ بات کریں گے جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہو۔ ہانیہ احمد کا تعلق آسٹریلیا میں رہنے والے ایک پاکستانی خاندان سے تھا۔ اس کے والد عادل احمد ایک انجینئر تھے جبکہ ان کی والدہ ڈاکٹر تھی۔ یہ فیملی پاکستان آئی تھی تاکہ اپنوں کے ساتھ کچھ وقت گزار سکیں، اور اسی سلسلے میں ہانیہ اور اس کا چھوٹا بھائی اپنے دادا دادی کے پاس تھے جبکہ ان کے والدین حج کرنے سعودیہ گئے تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر کس طرح ختم ہونے والا ہے۔ 10 جون 2026 وقت رات کے 11:50 اور چکوال کی ایک پتلی سی گلی۔ عادل احمد اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں تھے، ان کی بیوی اور ان کی بیٹی اور ان کا بیٹا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہ لوگ صرف اپنے ایک رشتہ دار سے ملنے جا رہے تھے، لیکن جیسے ہی گاڑی رکتی ہے موٹر بائک پہ سوار 2 ڈاکو ان کے پاس آ کر رک جاتے ہیں۔ گن پوائنٹ پر لوٹ مار شروع ہو گئی اور ان کے پاس جتنا بھی کیش اور جویلری تھا انہوں نے سب کچھ لے لیا۔ کہ وہ گلیاں بہت تنگ ہیں اور وہ گلی کا ایک کراس انٹرسیکشن بنا ہوا تھا جس میں سے صرف گاڑی کا بونٹ نظر آ رہا تھا۔ ان کے پاس 2 ڈاکو کھڑے ہوئے تھے، بوتھ ور آرمڈ، اور وہ ان کا زیور اتروا رہے تھے۔ فیملی نے رجسٹ نہیں کیا کیونکہ انہیں لگا تھا یہ معاملہ صرف یہی تک ہے، لیکن معاملہ تو ابھی صرف شروع ہوا تھا۔ جس جگہ پہ سب کچھ ہو رہا تھا اس کے پاس ہی میں ایک سی سی ٹی کا آفس تھا۔ ایک اہلکار نے دور سے اسلحہ دیکھا اور بنا پوری سچویشن کو سمجھے اس نے اپنی گن لوڈ کر لی اور باہر آ کر اس نے فائرنگ سٹارٹ کر دی اور اسی لمحے میں ساری سچویشن بدل گئی۔ اچانک ہونے والی فائرنگ نے کسی کو بھی ریئیکٹ کرنے کا موقع نہیں دیا اور ڈاکو تیز سے گاڑی کے پیچھے چھپ گئے اور جوابی کارروائی میں انہوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی۔ سی سی ٹی کے اہلکار بھی لگاتار گولیاں چلاتے رہے۔ اس وقت سی سی ڈی کے اہلکار کو پتہ نہیں چلا کہ فائر کہاں سے آ رہا ہے، وہ سمجھ رہا گاڑی کے اندر سے آ رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری جگہ جنگ کا میدان بن گئی اور اس وقت کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اصلی نشانہ کون ہے۔ تمام فائرنگ کے دوران گاڑی کے اندر موجود 4 بے گناہ کی زندگی خطرے میں تھی۔ گولیاں شیشہ توڑتی ہوئی اندر جا رہی تھی اور اس سب کا نشانہ بنی 9 سال کی ہانیہ احمد۔ اس کے والد اور بھائی بھی زخمی تھے۔ فائرنگ رکنے کے بعد عادل احمد نے ہمت کی اور اس خود زخمی حالت ہونے کے باوجود بھی اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے وہ ہسپتال چلے گئے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور ہانیہ احمد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئی۔ بعد میں انویسٹیگیشن میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ کیس مسٹیکن آئیڈینٹی کیس تھا۔ پولیس نے پراپر آئیڈینٹیفیکیشن کے بغیر فائرنگ شروع کر دی۔ وہ جگہ جہاں پہ سی سی ڈی کے اہلکار کی ججمنٹ فالٹی تھی، جہاں پہ اس کو ٹارگٹ کو پازیٹیولی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے تھا، تو یہاں پہ یہ غلطی ہوئی۔ پالیسیز کے مطابق پہلے ٹارگٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، وارننگ دی جاتی ہے اور سیویلین سیفٹی انشور کی جاتی ہے، مگر اس کیس میں یہ سب نہیں ہوا اور سی سی ڈی نے اس کو ایک غلطی قرار دیا۔ کیا ہر غلطی کی قیمت ایک جان ہوتی ہے؟ لیکن اب ہانیہ احمد واپس نہیں آ سکتی، لیکن اس کی کہانی ایک یاد ہے، ایک سبق ہے، کیونکہ جب نظام غلطی کرتا ہے تو سزا ہمیشہ بے گناہ کو ملتی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ ایک غلطی تھی یا سسٹم فیلئر؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب میں آپ سے ملتی ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں۔